سب سے پہلا سبق جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوع انسانیت جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت اماں حوا علیہ السلام یہ نوع انسانیت کی ماں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے جناب تم کو قوم قبیلوں کے اندر تم کو تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن غلطی یہ ہے کہ ہم نے قوم قبیلوں کے اندر بٹ کر جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی قوم قبیلے کے اندر بانٹنے کا، اس حکمت سے ہٹ گئے ہیں۔ قوم قبیلوں کے اندر بانٹنے کی کیا حکمت تھی؟ کہ ایک دوسرے کو پہچانا جائے، ایک دوسرے کی معرفت حاصل ہو جائے، ایک دوسرے کی شناخت ہو جائے۔ قوم قبیلوں کے اندر تقسیم کرنے کی حکمت کیا تھی؟ یہ تھی۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے اپنی قوم کو اور اپنے قبیلے کو جو ہے اپنے لیے باعث عزت سمجھا، باعث فخر سمجھا، اور اس عزت اور فخر کی بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرنے پر محنت کرنی شروع کر دی۔ یہ کمزوری ہے۔ حالانکہ قوم اور قبیلے کے اندر بانٹنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ تم ہو کون۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اس کا نام عبداللہ ہے، ایک دوسرا آدمی بھی ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس طرح چلے گا کہ یار یہ عبداللہ پشاور کا رہنے والا ہے، یہ عبداللہ لاہور کا رہنے والا ہے، یہ عبداللہ جناب افغانستان کا رہنے والا ہے، یہ عبداللہ ترکی کا رہنے والا ہے۔ نام سیم ہے، نسبتوں کی وجہ سے ان کی پہچان حاصل ہو گئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ فائدہ ہے قومیت اور قبیلوں کے اندر بانٹنے کا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص ہے، اس کی شکل و صورت اور ہے، اس کا چال ڈھال اور ہے، اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے، اس کے چال ڈھال کے اعتبار سے ہے بھئی، اس کے لباس کے اعتبار سے، اس کی رفتار اور گفتار کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، یہ کس برادری کا آدمی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پی کے میں چلے جائیں، کے پی کے لوگوں کے خد و خال اور ہوتے ہیں، لاہور کے لوگوں کے خد و خال اور ہوتے ہیں۔ کے پی کے اندر آپ چلے جاؤ جناب، آپ کو پینٹ شرٹ والا 100 میں سے 2 بندے نظر آئیں گے، باقی سارے شلوار قمیض ہیں جناب، شلوار قمیض۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پردے کا لحاظ، پگڑی کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام ہے بھئی، خاندانی طور طریقے اور، بچے ماشاءاللہ زیادہ، بیویاں بھی ایک سے زیادہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پنجاب میں یہ نہیں ہے، پنجاب میں پینٹ شرٹ کا رواج ہے بھئی، بچے بھی کم، خاندان بھی چھوٹا، بچے 2 ہی اچھے، اور بیویاں بھی کم، بیویاں بھی کم۔ اور یہاں تو آپریشن کا رواج بھی بہت زیادہ ہے، بچوں کی ولادت کے وقت آپریشن ہوتے ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 4 بچوں کے بعد بریک لگ جاتی ہے۔ یعنی ڈاکٹر حضرات ایک طرح سے عورت کا آپریشن نہیں کرتے، بلکہ میرے نظریے کے مطابق مرد کو نامرد بنا دیتے ہیں، مرد کو نامرد بنا دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب عورت کا آپریشن ہو گیا، عورت کا جناب معاملہ ختم ہو گیا، اندر سے جناب انہوں نے ٹانکے لگا دیے ہے بھئی، راستوں کو بند کر دیے، تو بچہ کہاں سے آئے گا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے خد و خال اور ہیں، کے پی کے خد و خال اور ہیں۔ یہاں کے پی کے سے اگر آپ افغانستان میں چلے جائیں گے تو افغانستان کے خد و خال اور ہیں، قد کے اعتبار سے بھی مضبوط، طاقت کے اعتبار سے بھی مضبوط، غیرت اسلامی کے اعتبار سے بھی مضبوط، حیا کے اعتبار سے بھی مضبوط ہیں بھئی، ایمان کے اعتبار سے بھی مضبوط، ساری چیزیں مضبوط ہیں۔ زبان بھی اور ہے، شکل و صورت بھی اور ہے، کھانا پینا بھی اور ہے، دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یار یہ افغانستان کا باشندہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ہماری پیدائش اور اس کے بعد پیدائش کے بعد ہمیں جو خاندان اور قبائل میں تقسیم کیا گیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ ایک دوسرے کو پہچانا جائے۔ لیکن ہم اس حکمت سے ہٹ گئے ہیں، ہم اس حکمت سے ہٹ گئے ہیں، اور ہم نے کیا کر دیا؟ خاندان کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنا شروع کر دیا، قبیلوں کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنا اور باعث فخر سمجھنا شروع کر دیا، جس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہو گیا کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جہاں آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جو تھوڑا سا نچلے طبقے کا ہوتا ہے یا نچلے قبیلے کا ہوتا ہے یا یوں سمجھ لو نچلی ذات کا ہوتا ہے، جناب اس کو تو اپنے ساتھ کوئی نہیں بٹھاتا ہے،
ہاں ہوتا تو وہ مسلمان ہے اور پھر ہوتا بھی وہ انسان ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ہم ہیں مسلمان اور ہماری اسلامی تعلیمات اس چیز سے روکتی ہیں، بلکہ اس چیز کا حکم دیتی ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی انسان کسی تکلیف میں ہے تو اس کی داد رسی کی جائے، اور کہیں پر بھی کوئی مسلمان کسی تکلیف میں ہے تو اس تک پہنچا جائے اور اس کی تکلیف کو دور کیا جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہماری شریعت اور ہمارا دین ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے اور اس چیز کا درس دیتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ ہندوستان میں جا کر دیکھ لیں، انڈیا کے اندر جا کر دیکھ لیں، وہاں تو قومیت اتنی عروج پر ہے. وہاں پر جو دلت قوم کے افراد ہوتے ہیں نا، دلت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی اقبال صاحب؟ دلت نہیں، دلت جو نچلی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں انڈیا کے اندر، دلت کہتے ہیں. دلت ان کو جناب، ان کو اپنے پاس کوئی نہیں بٹھاتا اور ان کو مندروں میں کوئی نہیں جانے دیتا. جی ان کے لیے علیحدہ مندر بنے ہوئے ہیں جہاں ان کی عبادت ہوتی ہے. اور جو اونچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو پیسے دار لوگ ہوتے ہیں، اونچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مندر علیحدہ بنے ہوئے ہیں. اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو اپنے مندروں کے اندر گھسنے نہیں دیتے ہیں. قومیت عروج کے اوپر ہے. اس کو دیکھ کر ہمیں شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے قوم میں کے اندر پیدا کیا، ایسے معاشرے کے اندر پیدا کیا، اور ایسے مذہب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اس مذہب کے اندر ہر ایک کے لیے برابری ہے. یہاں پر اگر ہمیں برابری نظر نہیں آ رہی نا، تو اس میں شریعت کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اسلام کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اس میں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. ہم نے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے شریعت کے حکم کو نہیں سمجھا ہے. سمجھ آ رہی بات کی کوئی کہ نہیں؟ تو ان خاندان اور قبائل کے اندر تقسیم کرنے کا مقصد اور حکمت یہ تھی کہ ایک دوسرے کو پہچانا جائے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھا اور باعث شرافت سمجھا، اپنے لیے باعث فخر سمجھا. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم ہونے شروع ہو گئے، ان کی حیثیتیں ختم ہو گئی اور ان کا وقار ختم ہو گیا ہے بھئی. ان کے اوپر ظلم ہونے شروع ہو گئے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو اتحاد اور اتفاق شریعت نے مسلمان کو سکھایا تھا، اپنے ماننے والوں کو سکھایا تھا، وہ اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ کیوں مسلمان پوری دنیا کے اندر مار کھا رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہو، جو نبی کے دین پر چلنے والا ہو، ہے بھئی، جس کی رہنمائی شریعت کرے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہو، ہے بھئی، جس کے ساتھ نبی کی دعائیں شامل ہو، اور پھر وہ پوری دنیا کے اندر مغلوب ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے، شریعت کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہے، جو تعلیمات شریعت نے ہمیں دی ہے. آج میں لاہور کا ہوں، مجھے اپنے لاہوری ہونے پر فخر ہے. پشاور والے جائیں بھاڑ میں. میں پشاور کا ہوں، مجھے پشاوری ہونے پر فخر ہے. جناب کراچی والے بھاڑ میں جائیں. میں پاکستان کا ہوں، مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. افغانی بھاڑ میں جائیں. میں افغانی ہوں، مجھے افغانی ہونے پر فخر ہے. ترکی والے جو مرضی کریں. جب یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر آئے گی تو یاد رکھیں پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ جو ہے شرمسار ہوگی، مغلوب ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے آج. اور یہ چیز اس لیے آئی ہے کہ ہم نے اپنے قوم پر، اپنے وطن پر، اپنے جناب خاندان پر فخر کرنا شروع کر دیا، اپنے قبیلوں کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا. اپنے مسلمانی کی طرف نہیں دیکھا. بھئی ایک مسلمان کی نظر میں دوسرا مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. کسی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، کسی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. اگر دنیا کے کسی کونے کے اندر اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہے تو یہاں پر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے. یہ ہے مسلمانی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟